جو سوال آپ نے پوچھا ہے محرم الحرام، یہ اسلامی کیلنڈر کا یا ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسے مہینے ہیں سال میں 4 جن کے اندر بہت ساری چیزوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس میں قتل و غارت گری کا نہ ہونا، جنگوں کا روک دینا، ان ایام کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اور بہت ساری دیگر جو شریعت نے بتائی ہے یہ عبادات ہیں ان کی طرف توجہ کرنا۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے، اور اس میں جو قتل و غارت گری وغیرہ تھی اس کو روک دیتے تھے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ صحیح۔ پھر محرم کے اندر خاص طور پر جو 10 محرم کا دن ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس، ہم چونکہ اس کو یوم عاشوراء واقعہ کربلا کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے ہونے سے بہت پہلے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس دن کی کچھ سگنیفیکنس ہے۔ ہمیں بعض روایات میں جو اسرائیلی روایات ہیں، لیکن چونکہ اسرائیلی روایات کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدث عن بنی اسرائیل فلا حرج، اور تم بنی اسرائیل سے جو روایات آتی ہیں ان کو بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اصول کے مطابق کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے یا کتاب و سنت کی معلومات سے متصادم نہیں، تو یہ متصادم نہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو 10 محرم کی اہمیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، کہ جب قوم نوح پر عذاب آیا اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس فلڈ سے یا اس سیلاب سے گزر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جب رکی تو وہ 10 محرم کا دن تھا، یعنی اس عذاب کے ٹلنے کا جو دن تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ ایک یوم نجات تھا قوم نوح علیہ السلام کے مومنین کے لیے کہ کفار کو اللہ نے ہلاک کیا اور اہل ایمان باقی بچے۔ تو یہ سگنیفیکنس وہاں سے شروع ہوتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو فرعون سے غلامی سے نجات ملتی ہے، اور غلامی بھی ایسی ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں بڑی سخت قسم کی غلامی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں کی کہ تمہیں ہم نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، کوئی آسان بات نہیں تھی، وہ تمہیں بڑا سخت تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تمہیں ایسی غلامی میں رکھا ہوا تھا جو بہت تکلیف دہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل 10 محرم کے روزے کی فرضیت تھی۔ صحیح۔ اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب جو رکھنا چاہے وہ رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا یعنی اس کی نفلی حیثیت ہوگی۔ صحیح۔ تو آپ نے پوچھا یہود سے کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، ہمیں آزادی ملی تھی، اس لیے ہم اس کی سیلیبریشن کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ ہم تو ان کی اصل تعلیمات کے اوپر ہیں، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اہل کتاب کی جو شرعی معاملات ہیں ان سے موافقت یا ان کی سملر عمل کرنے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا وہ حکم آ گیا اینڈ میں کہ اب کسی بھی غیر مسلم کی جو شرعی معاملات ہیں یا شرعی چیزیں جو وہ دین سمجھ کے کرتے ہیں اس میں ان کی موافقت نہیں کی جائے گی، مشابہت نہیں اختیار کی جائے گی، مخالفت کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوگی، آپ تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہوگی، تو اگلا سال نہیں آیا کہ آپ واضح طور پر یہ بیان کرتے کہ 9 کا ہی رکھنا ہے یا 10 کا رکھنا ہے، تو جو آج کل آپ معلوم اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ 9 کا روزہ یا 10 کا روزہ، بہرحال وہ ہمارا بھی موضوع نہیں، لیکن یعنی 10 محرم کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے شریعت میں، جو پہلے سے مختلف قسم کے حالات، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن کا روزہ ہے یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
تو یہ بڑا اہم روزہ ہے جو 9 کا ہے یا 11 کا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 9 10 کا یا 10 11 کا ہے، تو وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ روزہ بڑا اہم ہے. تو اس لیے اہم ہے کہ اس دن کی ایک سگنیفیکنس ہے اللہ کے یہاں. سو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی بھی دن جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہم نہ بنا دیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس وضاحت نہ آ گئی ہو. تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے، اس کے ساتھ جو منسلک ایونٹ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جو نجات ہے فرعون سے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس سے بھی ایک طرح سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ظلم اور بربریت کی داستان تھی جس سے پھر ان کو نجات ملی. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ فرعون تو ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا، اور جو کچھ اس نے ظلم کیا ان لوگوں کے اوپر وہ بہت شدید تھے. اور آئی تھنک اس میں ایک مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی آ جاتی ہے، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ ضرور مومنین کو کامیابی عطا فرماتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بھی نصیب ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو انبیاء کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابیاں دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، انشاءاللہ وہ تو ہے ہی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ایک بہت بڑا درس جو ہمیں اس سے مل رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس امید سے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اگر اپنا کام کروں گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈالے گا اور اس میں مجھے خیر و عافیت سے باہر بھی نکال دے گا. تو ہم اسی چیز کو مطلب سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ایک طریقے سے. اور موسیٰ علیہ السلام کی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں مشابہت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی 9 10 کا روزہ کر لیں گے، یا بعض علماء جس طرح آج کہتے ہیں کہ جی 10 11 کا کر لیں، تو ان سے ڈفرینٹ ہونے کے لیے. تو شیخ صاحب یہ تو چلیں ہو گیا محرم کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس کی، جہاں پہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی مدد کے لیے آنے کا. تو شیخ صاحب ایک تو چیز ہم نے جو اس میں سیکھی ہے وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ محرم کے اندر جو خاص کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ کوشش کر کے انسان پورا اہتمام کرے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لے، یا اگر ممکن نہ ہو تو 10ویں 11ویں کا، اور بالکل ہی ممکن نہ ہو تو چلو 10ویں کا کم از کم رکھ لے، جسٹ ٹو میک شیور کہ جس طرح آپ نے وہ جو ہے نا حدیث کا حوالہ دیا جہاں پہ یہ کہا گیا کہ پچھلے سال کے گناہ جو ہیں انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا موقع دے رہا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے. اس میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز میرے ذہن میں بھی اس وقت آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں. پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی، یعنی ایک طرف شیطانی لوگ ہیں اور ایک طرف سمندر ہے، آپ جانا مطلب جائیں تو کہاں جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ایک دفعہ ماریے. اچھا موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پہ اب ایک عصا ہمارے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو، ہم اس کو زمین پہ مارے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تیرے بس میں موسیٰ تو وہ تو کر لے، تو اپنے بس میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں نا کہ ہمیں سلوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں حل نظر نہیں آ رہا ہوتا مسئلے کا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات جو ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی جب ماری تو سمندر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، اور پھر وہاں سے ان کا پورا جو ہے نا وہ جو ہے نا بنی اسرائیل کو لے کے روانہ ہو گئے. تو اللہ کے لیے کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا ہم سیدنا مریم کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کھجور کا درخت ہے، اب ہم سب کو پتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ہلانا. ایک یعنی دبلی پتلی سی خاتون سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دھکا دیا جائے. اب دھکا کتنا وہ دے دیں گے، لیکن ہلکا سا دھکا دیا، یعنی اپنا تو کام کر جو تجھے حکم دیا گیا، باقی اللہ پہ چھوڑ دے. یعنی تبدیلی آنا یا چینج آنا معاشرے کے اندر یا سوسائٹی میں بہتری آنا وہ اللہ ہی لے کے آئے گا، لیکن ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے بس میں کم از کم ہم وہ کام کریں انشاءاللہ. اور وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی ہم چیزیں سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. صرف ایک کہانیاں سنانے کا مطلب مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات رہی جہاں تک ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو معاملہ تھا. اب جب ہم سیدنا حسین کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کی اور ان کی شہادت کا واقعہ، یقین جانیے کوئی، میں سمجھتا ہوں مسلمان نہیں، میں کہوں گا کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ واقعہ سنے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں. یعنی وہ نواسہ رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑے، جو ان کی چھاتی پر سر رکھا کرتے تھے، جو ان کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا، یہ یقیناً ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے. جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یقین کریں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں.